اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن اور رات میں 50 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اور محبت سے کہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم کسی اجتماع میں ہوں، کسی جلسے یا محفل پاک میں ہوں، اور اجتماع کے اختتام پر ہماری اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم خطیب صاحب سے، مولانا صاحب سے، امام صاحب سے، یا مبلغ صاحب سے، یا پیر صاحب سے، یا شیخ صاحب سے مصافحہ کر لیں، ہم دھکا مکی کر کے بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ کر آنے والے مہمان سے مصافحہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر مصافحہ کرنے کا موقع مل جائے تو ہم اسے سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دن اور رات میں 50 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، قیامت کے دن میں خود اس سے مصافحہ کروں گا۔ اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس سے مصافحہ کروں گا اسے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا۔ آپ سوچیں کہ صرف مصافحہ کر کے، اگر آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا، آپ نے قاری صاحب سے مصافحہ کیا، تو مصافحہ کرنے کے بعد آپ دائیں ہو جائیں گے، ہم بائیں ہو جائیں گے، یعنی مصافحے کے بعد آپ اپنے رستے چلے، میں اپنے رستے چلا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ قیامت کے دن مصافحہ کریں گے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جن سے مصافحہ کروں گا انہیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا۔ اور یہیں تک بات محدود نہیں، آگے فرماتے ہیں کہ میں جسے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا اس کی شفاعت کرا کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سوچیں کہ میدان قیامت میں یہ بڑے بڑے انعامات اللہ ہمیں عطا کرے گا، اور ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ جتن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن اور رات میں اگر 50 مرتبہ درود شریف کی عادت ہم بنا لیں تو 50 مرتبہ درود شریف کی عادت کی بنیاد ہم ان 3 بڑے بڑے انعامات کے حقدار ہو جائیں گے۔ اب یہ بتائیے، دن اور رات میں 50 بار درود شریف پڑھنا بہت مشکل ہے یا آسان ہے؟ جی، اور کوئی شرط نہیں رکھی گئی کہ فلاں درود شریف آپ کو درود تاج ہی پڑھنا ہے 50 مرتبہ، آپ کو درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے 50 مرتبہ، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ آپ درود شریف جو پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس جتنا وقت ہو، جتنی سہولت ہو، جتنی آسانی ہو، اس اعتبار سے آپ ڈرائیو کرتے کرتے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اپنی فیکٹری میں کام کرتے کرتے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ راستہ چلتے چلتے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان میں بیٹھے بیٹھے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ سلائی کا کام کرتے ہیں، مشین چلاتے چلاتے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 50 مرتبہ درود شریف کی آپ نے عادت بنا لی، اللہ قیامت کے دن آپ کو ان 3 انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور صرف یہ 3 انعامات نہیں، یہ 3 تو وہ ہیں جس کا اعلان میرے آقا نے فرما دیا، لیکن ان 3 انعامات کے پیچھے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا انعام چھپا ہوا ہے جس کا اعلان میرے نبی نے نہیں فرمایا، لیکن وہ سب سے بڑا انعام اس کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ اور وہ کون سا انعام ہے آپ مجھے بتائیں؟ قیامت کے دن کیا میرے نبی اپنے گستاخ سے مصافحہ کریں گے؟ کیا اپنے باغی کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے؟ کیا بتائیے کسی بد عقیدہ کی معاذ اللہ میرے نبی قیامت میں شفاعت فرمائیں گے؟ تو پتہ چلا کہ 3 انعامات تو قیامت کے دن ملیں گے، لیکن جو دن اور رات میں 50 مرتبہ درود شریف کا عادی بن جائے گا اس کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ وہ دنیا سے جائے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور جو دن اور رات میں 50 مرتبہ درود شریف کی کثرت کرے گا وہ کبھی گستاخ رسول نہیں بنے گا، بلکہ وہ زندگی بھر عاشق رسول رہے گا۔ جب عاشق رسول ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، تبھی تو میرے آقا اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔
تبھی تو میرے آقا اس کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، تبھی تو میرے آقا اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے دن اتنا زیادہ مجھ سے قریب ہو جائے گا۔ اور محبت سے کہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم اس وادی نور آزاد میدان میں نیکیاں کمانے کے لیے آئے، تو جتنا رب نے موقع دیا زیادہ سے زیادہ نیکیاں لے کر یہاں سے جائے کہ انشاءاللہ۔ تو میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو ایک عمل بھی بتا دیا اور ایک وادی نور کا تحفہ بھی آپ تک پہنچا دیا کہ آپ درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف کی عادت بنائیں، اور جتنا زیادہ جو دنیا میں مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دنیا میں کوئی آدمی بڑا بن جائے تو ہر آدمی اس سے تعلقات جوڑنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ بتائیے نا، غریبوں سے کوئی تعلقات جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ کا قریبی رشتہ دار اگر بے روزگار ہو، تنگ دست ہو، پریشان ہو، قرض میں ڈوبا ہو، تو کیا کوئی بتائیے اس سے رشتے نبھانے کی، رشتے بنانے کی، تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر کوئی غریب بندہ 20-25 سال زندگی بھر اسٹرگل کر کے کامیاب ہو گیا، سکسیسفل ہو گیا، اس نے کوئی کامیابی حاصل کر لی، اونچا مقام حاصل کر لیا، تو جن کے خونی خاندانی رشتے ناتے بھی نہیں ہیں اس کے ساتھ وہ بھی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھی کہیں گے یار بچپن سے ہم دونوں ساتھ میں پلے بڑے ہیں، وہ بھی کہیں گے وہ میرے ہی محلے کا ہے، وہ بھی کہیں گے دنیا والوں کو کہ اس کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو دنیا میں جب کوئی بڑا ہو جائے تو ہر کوئی اس سے تعلقات جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اس کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب سے بڑا بھی کسی کو پیدا فرمایا ہے؟ اب قیامت میں اس سب سے بڑے کے پاس آپ کی رسائی ہو، میرے نبی فرماتے اللہ اس کو میرا قرب عطا کرے گا، تو جو قیامت کے دن میرے نبی کے قریب ہو جائے گا، میں کہتا ہوں سورج سوا نیزے پر نہیں زمین پر بھی چلا آئے، زمین تانبے کی نہیں کسی اور میٹل کی بھی بن جائے، تو اس امتی کا زمین یا سورج کیا بگاڑ سکتے ہیں جس کو قیامت میں میرے نبی کا قرب مل جائے۔ اور اسی کو سامنے رکھ کر استاد زمن مولانا حسن رضا فرماتے ہیں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو میرے نبی کے دامن کے لیے کیا کرنا ہے؟ رات کو 12 بجے اٹھ کر کوئی وظیفہ نہیں کرنا، دوپہر کے 2 بجے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کوئی عمل نہیں کرنا، بلکہ چلتے پھرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرنا ہے۔ اور جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اللہ رزق میں برکت عطا کرے گا، اللہ چہرے کو نور عطا فرمائے گا، اللہ مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، اللہ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا فرمائے گا، اللہ آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا کر دے گا۔ آپ جتنا میرے نبی پر درود بھیجیں گے اللہ قیامت میں اتنا زیادہ محبوب کا قرب عطا فرمائے گا۔ تو جتنے یہاں موجود ہیں میری گفتگو کو سن رہے ہیں، وہ طے کر لیں کہ مجھے دن اور رات میں کم سے کم 50 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ۔ جو 5 وقت نماز کے پابند ہیں ان کے لیے بہت آسان، فجر کی نماز سے فارغ ہوئے 10 بار پڑھ لو، ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے 10 بار پڑھ لو، عصر مغرب عشاء سے فارغ ہوئے 10 بار پڑھ لو۔ اس طرح سے 5 وقت کی نماز مکمل ہوگی اور 50 مرتبہ درود شریف بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ میں نے 50 کی فضیلت بتائی، لیکن ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتایا جو جتنا پڑھے گا اس کا انعام اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔